کہ آپ ایک نمبر والے مفتی کبھی ہیں یا دو نمبر والے؟ جنہوں نے ہاتھ پھیرا ہے، چاہے وہ صدر پاکستان ہو، چاہے وہ نائب وزیر اعظم ہو، چاہے فلاں ہو، چاہے فلاں ہو، چاہے فلاں ہو، ان کا کڑا احتساب کیا ہے۔ میں بتاؤں گا کہ یہ بلڈنگ کس کی ہے، یہ بلڈنگ کس کی ہے، یہ بلڈنگ کس کی ہے، سب تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ ساری تفصیلات۔ مفتی صاحب، آپ کا اگر ٹریک ریکارڈ اٹھایا جائے تو خواتین جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ہمیشہ وائرل نظر آتی ہیں۔ حریم شاہ سے بھی کوئی آپ کا رابطہ ہے؟ آج کل بیچاری وہاں ایک ہوٹل میں واش روم صفا کر رہی ہیں۔ حریم شاہ کوئی سیاسی شخصیت ایسی جس کا آپ نے یا شاید پہلے خفیہ طور پہ نکاح پڑھایا ہو؟ ہاتھ جوڑ کے اگر اقرار الحسن صاحب ناراض نہ ہوں تو ان کا اور عروسہ خان کے جو معاملات ہیں، راکھی ساونت سے ملاقات ہے؟ یقیناً۔ تو کیا نکاح کا کیا پلان ہے آپ لوگوں کا؟ اگر وہ میرے نکاح میں آتی ہیں تو میں تو حاضر ہوں، کیونکہ پیغام نکاح کو قبول کرنا چاہیے، شرعاً، قانوناً، اخلاقاً۔ پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم، سنو ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں نیلم ارشد۔ ناظرین، آج کے پوڈ کاسٹ میں جس شخصیت کا میں انٹرویو کرنے والی ہوں اس کو آپ سوشل میڈیا پہ تو بہت سارا دیکھتے ہیں، اور کبھی کبھار یہ بھی کہنا چاہیے کہ وہ ٹرینڈ سیٹر بھی ہو جاتے ہیں اور خبروں کی زینت بنے رہتے ہیں۔ کبھی تو کچھ خبریں بہت اچھی بھی ہوتی ہیں، لیکن کئی بار یہ دیکھا گیا ہے کہ خواتین کے کچھ سکینڈلز ہو جائیں تو اس میں وہ ہمیشہ سے خبروں کی زینت بنے رہتے ہیں یا کسی نہ کسی طور پہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہوتے ہیں۔ میں بات کر رہی ہوں مفتی کوی صاحب کی۔ مفتی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ اچھا مفتی صاحب، وقت کم ہے اور سوالات بہت زیادہ ہیں، کیونکہ ہمارے جو بہت سے ناظرین ہیں، دیکھنے والے، ان میں دو طرح کی رائے پائی جاتی ہے آپ کو لے کر۔ کچھ لوگوں کے تو آپ بہت اچھے بھی ہیں، فیوریٹ بھی ہیں، اور کچھ ایسے ناقدین بھی ہیں جو یہ بھی کہتے ہیں کہ شاید یہ جو مفتی کوی ہیں یہ دو نمبر مفتی کوی ہیں۔ تو اس طرح کے ریمارکس یا کومنٹس بھی سننے کو ملتے ہیں۔ تو آج آپ ویورز کو بتا ہی دیں کہ آپ ایک نمبر والے مفتی کوی ہیں یا دو نمبر والے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترمہ، میں بڑی مختصر گفتگو کروں گا چونکہ آپ نے اشارہ بھی اسی طرف کیا ہے۔ کون سا مفتی ہے جس نے یہ رسالہ لکھا ہو کہ کیفیات جن میں طلاق واقع نہیں ہوتی، سینکڑوں کی تعداد میں گھر میں خوش نصیب مفتی عبدالقوی نے آباد کی ہے؟ کس خوش نصیب نے یہ رسالہ لکھا ہے کہ بچپن کا نکاح منعقد نہیں ہوتا؟ 2 سال کی بچی، 4 سال کی، 6 سال کی، 8 سال کی، 10 سال کی، 13 سال تک کی بچی، باپ نکاح کر رہا ہے، دادا نکاح کر رہا ہے۔ کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کے چاچے کی شادی کرنی ہے، اس کے بھائی کی شادی کرنی ہے۔ مفتی عبدالقوی نے 32 صفحے کا رسالہ لکھا کہ بچپنے کا نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا۔ آج ہزاروں کی تعداد میں وہ بچے خدا کی قسم مجھے ٹیلی فون کر کے کہتی ہیں کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں، باپ کے لیے دعا کریں نہ کریں لیکن مفتی عبدالقوی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ مفتی عبدالقوی نے اس ملک کی دینی مدارس، ماڈل دینی مدارس، پرویز مشرف صاحب، اور آج آپ کے وجہ سے جاؤ کہ آپ کا ماشاءاللہ جناب گفتگو کا انداز بڑا اچھا ہے، خدا کی قسم حلفاً کہہ رہا ہوں، ابھی وضو کر کے آیا ہوں آپ کے سامنے، اور یہ بھی بتا دوں کہ ہر وقت باوضو کیوں رہتا ہوں کہ میرے قائد محترم عمران خان صاحب ہمیشہ باوضو رہتے ہیں۔ اچھا، عمران خان صاحب آپ کے قائد محترم ہیں؟ ہمیشہ باوضو رہتے ہیں۔ آج میں ان کو قائد محترم کر رہا ہوں۔ مفتی عبدالقوی صاحب نے ماڈل دینی مدارس کا قیام کیا۔ کیوں؟ آپ سنیں گی، خوش ہوں گی۔ پرویز مشرف صاحب کو میں نے کہا تھا، ڈاکٹر محمود احمد غازی اس وقت ہمارے وزیر تھے مذہبی امور کے، اور وزیر تعلیم تھی محترمہ زبیدہ جلال صاحبہ، اور وزیر داخلہ تھے معین الدین حیدر صاحب۔ تو میں نے کہا کہ افسوس یہ ہے، میں سلام پیش کرتا ہوں کیونکہ ہر ایک کی میں تعریف کرتا ہوں۔ یہ کون ہے جی؟ یہ وفاق المدارس ہے۔ یہ کس کا ہے؟ دیوبندی حضرات کا۔ یہ وفاق الشیعہ ہے، یہ شیعہ کا ہے۔ یہ وفاق السلفیہ ہے، یہ ہمارے اہل حدیثوں کا ہے۔ یہ تنظیم المدارس ہے، یہ بریلوی حضرات کا ہے۔ یہ رابطۃ المدارس ہے، یہ کس کا ہے؟ جماعت اسلامی کا۔ میں نے کہا کہ ایک ایسا بورڈ بھی ہونا چاہیے جس میں تعلیم پانے والا اس فرقہ بندی سے بالا تر ہو کے فیلڈ میں آئے۔ آج اگر پنجاب یونیورسٹی میں عربی اور اسلامیات کا شعبہ ہے تو وہاں نہیں دیکھا جاتا، وہاں میرٹ دیکھا جاتا ہے کہ اس کے میٹرک میں کتنے نمبر ہیں، استاد کے بی اے میں کتنے ہیں، ایم اے میں کتنے ہیں، ایم فل ہے، پی ایچ ڈی ہے۔ میں مفتی عبدالقوی نے اس ملک کی خدمت کرتے ہوئے ماڈل دینی مدارس بنائے۔ بالکل مفتی صاحب، آپ کی جو یہ ایک جملہ کہتا ہوں، جو بات میں کہہ کے محترم پرویز مشرف صاحب کو اللہ ان کی قبر پہ اوپر کروڑوں رحمتیں نازل کرے، میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ نعرہ دیں سب سے پہلے پاکستان۔ یہ 2 نعرے اس قوم کو دیے ہیں، پرویز مشرف صاحب نے دیے میرے کہنے پر۔
آپ کے کہنے پہ کہ سب آپ سے نے پہلے ریکمینڈ کیے پاکستان، سب سے پہلے پاکستان. اچھا ابھی جو ملک و قوم کے حالات ہیں، تھوڑی اکانومی والی سائڈ پر نظر دوڑائیں تو بھی حالات کچھ زیادہ بہتر نہیں ہیں، بہتری کی طرف جا رہے ہیں، گامزن ہیں، اللہ کرے کہ جلد اچھے دن بھی آئیں. تو ابھی کے جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو کیا آپ میسج دینا چاہیں گے؟ جس سے آپ بتا رہے ہیں کہ پرویز مشرف صاحب کو تو آپ نے یہ موٹو لائن دے دی، تو ابھی کے جو لوگ ہیں ان کو کیا لائنز یا کیا آپ ہدایات دیں گے؟ محترمہ آپ کو میں مبارک دیتا ہوں، آپ کے پروگرام میں وہ بات کر رہا ہوں. اس 2026 کے بجٹ کے بعد اگلے 2027 کے بجٹ سے پہلے میرا ملک معاشی طور پر مضبوط نہیں ہوگا، مضبوط تر ہوگا. 2 وجہ سے. کیوں؟ افغانستان والوں نے خود پنگا لیا، ہاں امریکہ کا سارا مال و متاع اس میں پڑا ہے. بالکل. اور آج آپ کو خوشخبری سناتا ہوں، جتنا پاکستان اور افغانستان کے بارڈر کے اندر جا کر یہ ساری چیزیں ہمارے کنٹرول میں ہیں، اور کھربوں ڈالر کا پڑا ہوا اثاثہ اور ایئر بیس اور یہ مڈیاں اس وقت ہماری قبضے میں ہیں اور ہماری تعمیر میں ہے. ایک بات. دوسرا میں چیف صاحب کو یہ بات ہمیشہ کہہ رہا ہوں، آج آپ کے پروگرام کے توسط سے بھی کہتا ہوں، اس بجٹ کے بعد اگلے بجٹ سے پہلے یہ نہ دیکھیں کہ مفتی عبدالقوی کس پارٹی میں تھے، فلاں صاحب کس پارٹی میں ہیں، فلاں صاحب کس پارٹی میں ہیں، فلاں صاحب اس وقت نائب وزیر اعظم پارٹی سے ہٹ کے، پارٹی سے ہٹ کے اس ملک کے اندر رہنے والے جن اشخاص نے، میں لوٹنا نہیں کہتا، میں سب کا احترام کرتا ہوں، جنہوں نے ہاتھ پھیرا ہے، چاہے وہ صدر پاکستان ہو، چاہے وہ نائب وزیر اعظم ہو، چاہے فلاں ہو، چاہے فلاں ہو، چاہے فلاں ہو، ان کا کڑا احتساب کیا جائے. خدا کی قسم اگر کڑا احتساب کر لیا جائے نا، آئندہ 5 سال کا بجٹ انہی لوگوں سے وصول ہو سکتا ہے. میں بتاؤں گا کہ یہ بلڈنگ کس کی ہے، یہ بلڈنگ کس کی ہے، یہ بلڈنگ کس کی ہے. سب تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ ساری تفصیلات ہیں، کیونکہ مجھے اس ملک سے پیار ہے. سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ دینے والا خوش نصیب مفتی عبدالقوی ہے. مجھے اس ملک سے پیار ہے. اتنے سارے ابھی جو لوگ ہیں جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کئیوں کے آپ نے نام بھی لیے، تو کون سا ایسا بندہ ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ اس نے بہت زیادہ کرپشن کیا اور آپ کے پاس ثبوت بھی ہیں اس کے؟ میں کیوں نام بتاؤں؟ اوکے. کیا میرے ملک میں اندر احتساب کا ادارہ نہیں ہے، نیب کا ادارہ نہیں ہے؟ ہاں، مفتی عبدالقوی نے جس طرح پرویز مشرف صاحب کو نعرہ دیا تھا کہ سب سے پہلے پاکستان، حضرت حافظ سید اعظم منیر شاہ صاحب کو بھی میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کہیں سب سے پہلے احتساب، سب سے پہلے احتساب، سب سے پہلے احتساب. انتخابات بھی ہوتے رہیں گے، فارم 45 بھی آتے رہیں گے، فارم 47 بھی آتے رہیں گے، لیکن سب سے پہلے احتساب. اچھا ابھی مفتی صاحب آپ نے کہا کہ آپ کے جو قائد محترم ہیں وہ عمران خان ہیں، تو ابھی چند ایک حکمرانوں کے نام لیتی ہوں میں، کچھ لیڈران کے نام لیتی ہوں، جیسا مریم نواز ہے، عمران خان ہے، بلاول بھٹو زرداری ہے، فیلڈ مارشل صاحب ہیں. ان میں سے سب سے پسندیدہ لیڈر کون سا ہے؟ میں حلف دے سکتا ہوں کہ میرا وزیر اعظم شہباز شریف کرپٹ نہیں ہے. میں حلف دے سکتا ہوں. اچھا. میں حلف دے سکتا ہوں کہ میری وزیر اعلیٰ محترمہ مریم نواز صاحبہ کرپٹ نہیں ہے. میں حلف دے سکتا ہوں کہ کام کے حوالے سے محترم شہباز شریف صاحب اور محترمہ مریم نواز صاحبہ نہایت قابل قدر ہے. ان 2 چیزوں کا میں حلف دے سکتا ہوں. بات یہ ہے کہ آدمی کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر میں اس وقت بھی محترم عمران خان صاحب کے مذہبی ونگ کا چیف ہوں اور کہہ رہا ہوں کہ میں بھی ہر وقت بابوزو رہتا ہوں، کیونکہ میرا قائد محترم ہر وقت بابوزو رہتا ہے، لیکن جو چیز اچھی ہے اس کو اچھی کہنا چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے. جو غلط ہے اس کو غلط کہنا چاہیے. تو آپ نے کیٹیگرائز نہیں کیا ابھی نمبر 1 پہ کون ہے، 2 پہ، 3 پہ، 4 پہ؟ کس حوالے سے؟ مقبول ترین لیڈر آپ کی نظر میں، آپ کا فیوریٹ لیڈر. آپ نے قائد محترم تو ڈکلیئر کر دیا عمران خان کو. اس وقت ہر پاکستانی، چونکہ اوورسیز پاکستانیز کا بھی دنیا کے میں نے 56 ممالک کا سفر کیا، میں بڑی جرت کے ساتھ بابوزو ہو کے کہہ سکتا ہوں پہلے نمبر پہ محترم عمران خان صاحب اور دوسرے نمبر پہ محترم مفتی عبدالقوی صاحب. واو صحیح. مفتی صاحب آپ کے بعد اگر مریم نواز، بلاول بھٹو، فیلڈ مارشل صاحب کی بات کر لی جائے تو ان میں سے مقبول ترین لیڈر کون؟ دیکھیں، فیلڈ مارشل صاحب کو جتنے اللہ نے کامیابیاں دی ہیں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ اس باؤنڈری کے قریب تر پہنچ رہے ہیں جس باؤنڈری کے آگے محترم عمران خان صاحب ہیں اور مفتی عبدالقوی صاحب ہیں. اچھا. باقی بلاول صاحب ٹھیک ہے، چل رہے ہیں، ٹائم لگے گا. بچے بھی اچھے، باتیں بھی اچھی کرتے ہیں اور ماشاءاللہ نوجوان بھی ہیں. ویسے نوجوانوں سے بڑا پیار کا تعلق ہوتا ہے.
محترم میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں بھی کہہ سکتے ہیں، اور اسی طریقے پہ مریم نواز صاحبہ اتنا اچھا کام کری ہے، لیکن ان کی آپ کے اس کو بڑی ریس میں نہیں ہے، دلچسپ بات سنو، آپ کے پروگرام کو وائرل ہونا ہے۔ انضمام الحق صاحب کی شادی تھی، میں اس زمانے میں جناب وہ جو آپ الیکٹرانک میڈیا پہ بڑا ان تھا اور ساتھ پرنٹ میڈیا پہ، تو 7 8 10 دنوں سے میری 3 اخبارات جو اس وقت تھیں، 3 کالمی خبر پہلے صفحے پہ کہ آج انضمام صاحب کی ساڑی کو ناپا جا رہا ہے، آج ان کے گھر والے میکے جا رہے ہیں، آج ان کے گھر والے ادھر سسیال جا رہے ہیں، آج ان کے کپڑے سیے جا رہے ہیں، آج بھولا۔ میں نے ان اخبارات والوں کو کہا، وہ تینوں میرے پاس آئے ہوئے تھے جو بڑی اخبارات کے مالکان تھے، میں نے ان کو کہا، میں نے کہا یہ انضمام الحق کے علاوہ آپ کے پاس کوئی خبر نہیں، کوئی کانٹینٹ نہیں ہے۔ خدا کی قسم بات سنیں، دیکھیں جو آدمی ذہانت والا تو میں اس کو، اس میں جو ہمارے ایک اخبار نوائے وقت کے چیف بیٹھے تھے، انہوں نے کہا یہ آپ کا کون ہے بچہ؟ میں نے کہا میرا نواز ہے خیر کا، کہنا اس کو بلائیں۔ وہ 11 12 سال کا بچہ، اس نے کہا جی یہ بتائیں کہ آج کل نیوزی لینڈ کا صدر اور وزیر اعظم کون ہے؟ مجھے دیکھنے لگ گیا یہ کیسا سوال ہے، یہ تو میرے نانوں کو بھی نہیں پتا۔ اس نے کہا آسٹریلیا کا صدر اور وزیر اعظم کون ہے؟ پھر بچہ پریشان، تو اس نے کہا آسٹریلیا کا آج کل بہترین بالر کون ہے؟ اس نے بتا دیا، عمران خان صاحب بہت صدیوں تک زندہ رہیں گے 3 وجہ سے۔ کیا وجوہات ہے؟ 92 کا ورلڈ کپ، خدا کی قسم جہاں بھی مجھے سکھ ملتا ہے نا، مجھے سلام پیش کرتا ہے کہ تمہارا لیڈر عمران خان نے ہمارے عبادت خانے کے لیے جو باؤنڈری کے ساتھ کرتار سنگھ ہے، کیا نام ہے؟ کرتارپور، اس کی وجہ سے پوری لمبی مدت تک عمران خان کو سکھ برادری یاد رکھے گی کہ یہ ہمارا محسن ہے۔ ٹھیک، اور تیسرا، اللہ تبارک و تعالی ہر مریض کو صحت کاملہ عطا فرمائے، یہ ان کی ماں کے نام کے اوپر بنے ہوئے کینسر کے ہسپتال۔ آگے میں کچھ نہیں کہتا کیونکہ منفی بات میں نہیں کرتا۔ نواز شریف صاحب کب تک زندہ رہیں گے، اس کے بعد شہباز شریف صاحب کب تک زندہ رہیں گے، اور بی بی مریم صاحبہ 40 50 سال کے بعد شاید نواز شریف صاحب کو اس وجہ سے یاد کر لیا جائے کہ جی موٹر وے بنائے تھے، اور جناب لاہور کے عمران خان صاحب کو لوگ کس لیے یاد رکھیں گے؟ شاباش، دیکھیں سوال ماشاءاللہ کمال۔ دیکھیں میری بات سنیں، صورتحال یہ ہے کہ جو آدمی دلیر ہوگا، بڑی اونچی بات کر رہا ہوں، یزیدیت مر جاتی ہے، میں بڑے اشارے میں بات کر رہا ہوں، کسی کو یزید نہیں کرا، ہم نہ کسی حکمران کو، نہ وزیر اعظم کو، کچھ بھی نہ کہا، کچھ کہہ بھی گئے، مفتی صاحب آپ تو وہ کام کریں۔ یزیدیت مر سکتی ہے، حسینیت قیامت تک زندہ رہے گی۔ حضرت علامہ اقبال نے بھی فرمایا، کیا فرمایا کہ رمز قرآن از حسین آموختے، قرآن کا جو رمز ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے اور مفتی عبدالقوی کے ساتھ ہے۔ اور اب انشاءاللہ جو چیف صاحب کو ہمارے اللہ نے کامیابیاں دی ہیں جرأت کی کہ انڈیا جیسا ملک، میں تو اب جب میں 3 ملکوں کا دورہ کر کے آؤں، خدا کی قسم یہ میں بات کہہ رہا ہوں، یہ نہیں کہ میں جناب چونکہ عمران خان صاحب کو قائد محترم کہہ رہا ہوں، لیکن حق اور سچ کی بات، پورا عالم عرب، مصر بھی اسی میں ہے، ترکی بھی اسی میں ہے، خلیج بھی اسی میں ہے، سب وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہماری بارڈری محفوظ رہے گی تو یہ پاکستان کی فوج اور اس کے جو چیف صاحب ہیں ان کی برکت سے رہے گی۔ بالکل ایسے ہی ہے، نو ڈاؤٹ۔ اچھا، سیاسی باتیں تو بہت ہو چکی ہیں، ذرا سوشل میڈیا پر واپس آتے ہیں۔ جی، دیکھا جاتا ہے آپ کو مفتی صاحب، آپ کا اگر ٹریک ریکارڈ اٹھایا جائے تو خواتین جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ہمیشہ وائرل نظر آتی ہیں، کبھی کسی ویڈیو میں، کبھی کسی ویڈیو میں، قندیل بلوچ صاحبہ کی بات کریں، حریم شاہ کی بات کریں، اس طرح بہت ساری ویڈیوز وائرل ہوئیں۔ تو کیا وجہ ہے یہ ویڈیوز کیوں بنوائی جاتی ہیں؟ اور کچھ پرسنل چیزیں بھی ہوتی ہیں ڈیفینیٹلی، اگر وہ ہیں تو اس کے باوجود اسے پبلک کرنا کون کرواتا ہے، کس وجہ سے ہوتی ہیں یہ؟ قرآن اپنی حکمت کے حوالے سے مفتی عبدالقوی کو پیغام دے رہا ہے کہ تو چونکہ مفتی ہے اس لیے تیرا ماٹو ہونا چاہیے حقوق نسواں، حقوق نسواں، حقوق نسواں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، قندیل والا معاملہ ہو، فلاں والا معاملہ ہو، فلاں والا، یہ 4 5 واقعات ہی ہے نا، آپ اس میں کیا سمجھتے ہیں کہ میں ان کے پاس گیا ہوں یا وہ میرے پاس آئے؟ یہ تو اب آپ بتائیں گے ہمیں۔ وہی آئے نا، دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ پہلی صاحبہ بھی میرے پاس آئی، دوسری صاحبہ نے مجھے ایک چینل پہ بلایا اور چینل والوں کے کہنے پہ میں گیا، تیسرا جناب میں گیا، چوتھا گیا، 12 یہ 4 5 واقعات ہی ہیں نا۔ ان واقعات کے اندر آپ بالکل آنکھیں بند کر کے امانت و دیانت کے ساتھ کہیں، دیکھنے والے بھی کہیں غلطی مجھ سے ہوئی ہے یا ان کی میرے ساتھ غلطی، میں شرارت کا لفظ نہیں بولتا۔ آج بھی میں مفتی عبدالقوی کہہ رہا ہوں، میری عظمت کو آپ سلام پیش کریں، یہ بھی غلطی چونکہ سرائکی محترمہ تھی، میٹھی زبان بول رہی تھی، یہ کیوں ہے
میں سید ہوں، میں حافظ ہوں، میں عالمہ ہوں، میں فلاں ہوں. یہ کیوں ہے؟ وہ جی میں گجرات سے ہوں، میرے والد آپ کے تعلق والے تھے، آپ مہربانی کر کے یہ میرے پیسے بھی دلوائیں اور مجھے باعزت بھی بھجوائیں. مطلب آپ سے کام کروانے کی غرض سے آئیں. لیکن انسان کا ضمیر مطمئن ہونا چاہیے. اور میرا خواتین کے ضمیر لیے مطمئن ویسے ہے. ہی تھوڑا نرم گوشہ بھی رکھتے ہیں آپ، اچھا، جس میں سے آپ کو ابھی ایک آپ نے جملہ ذکر کہتا ہوں. کیا. وہی بات میں آپ سے دوبارہ کرنا چاہ رہی ہوں کہ جب خواتین آپ کے پاس یہ آ گئیں، ویڈیوز وغیرہ بنا رہی ہیں، کام شام ہو گیا، ویڈیوز بنا رہی ہیں، آپ کو نہیں لگا ویڈیوز بنا رہی ہیں کل کو شیئر بھی کر سکتی ہیں سوشل میڈیا پہ، تو کیوں بنوائیں؟ بہت عمدہ سوال ہے، میں سلام پیش کرتا ہوں. تھینک یو. محترمہ میرے پاس آئیں، میں نے ان کا بیگ اٹھایا اور واش روم میں رکھ دیا. ٹھیک ہے. میرے ہی ہوٹل میں آئی تھی. میں نے ان کو کہا کہ میں نے فلاں پروگرام میں جانا ہے اور وہ ان کی گاڑی آنے والی ہے. تو ٹھیک ہے. میں گیا نہانے کے لیے، تیار ہونے کے لیے. جب واپس آیا تو ٹوپی پہنی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ہی جناب وہ فوراً انہوں نے کوئی لکڑی کا وہ نکالا اور اس پر تو آ کے وہ جہاں میں سیلفی بیٹھا تھا، اسٹک. ہاں صوفے پہ بیٹھا تھا. تو اب میں نے دو چیزیں سوچی. دیکھیں آدمی غلطی کر سکتا ہے. اگر میں اس کو دھکا دیتا خطا ہوں، کا پتلا ہے. بالکل خدا کا پتلا ہوں، بالکل میں مان رہا ہوں. دیکھیں میں نے کہا کہ اب اگر اس کو میں دھکا دیتا ہوں تو بھی ایک کنٹروورسی یہ ہو جائے گی کہ میرے اوپر حملہ آور ہوا ہے مفتی صاحب. میں آرام سے سکون سے بیٹھا ہوں، فون سن رہا ہوں، وہ اپنی طرف سے تماشے کر رہے. میں نے صرف ایک دفعہ کہا، میں نے کہا آپ نے میری ٹوپی کیوں پہنی؟ کہنے لگے جی میرے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا تو برکت کے لیے. اچھا. میں چپ ہو گیا. میں نے کہا یہ کیا کر رہی ہو؟ کہنے لگے جی میری 5 لاکھ سے زیادہ جو ہیں وہ فالوورز ہیں ان کے لیے. اچھا بیٹھی بھی فاصلے پر ہے. اب میں جناب فون سن رہا ہوں بڑے سکون سے، آپ دیکھ لیں ویڈیو گواہ ہے. اب اس وقت میرے ذہن نے یہ کہا کہ اگر میں اسے دھکا دیتا ہوں یا اس کے ساتھ محاذرہ کرتا ہوں تو ہو سکتا ہے کہ یہ بات کہے کہ مفتی صاحب نے شرارت کرنے کی کوشش کی اور اس لیے میں نے جوابی طور پہ یہ کیا. صحیح. اس کے بعد جو کچھ ہوا آپ مجھے بتائیں. اس پروگرام کے بعد آج محترمہ کہاں ہے؟ میں تو اس کو شہید کہہ رہا ہوں. حریم شاہ سے بھی کوئی آپ کا رابطہ ہے؟ حریم شاہ صاحبہ بیچاری مظلوم ہے. میں تو دیکھو رنجیدہ دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں. دیکھیں اس نے جو کچھ کیا وہ اپنے انجام کو پہنچ گئی. لیکن مفتی عبدالقوی آج بھی الحمدللہ صحت سے بیٹھا ہوں، عافیت سے بیٹھا ہوں، عزت کے رابطہ ساتھ ہے بیٹھا آپ ہوں. کا حریم سے؟ 3-3.5 مہینے سے کوئی رابطہ نہیں رہا. ہاں وہ بیچاری 2 مسئلوں کا شکار ہے. ایک تو پاکستان میں نہیں آ سکتی، دبئی وغیرہ ان ممالک میں نہیں جا سکتی، صرف ترکی چلی جائیں یا عمرے پہ چلی جائیں، یا یہ ہے کہ وہاں آج کل بیچاری وہاں ایک ہوٹل میں واش روم صفا کر رہی ہیں. حریم شاہ. اچھا یو کے کے. تو دیکھیں میری بات سنیں، سب سے بڑی نعمت کا نام ہے آزادی. اور آپ یقین کریں محترمہ، جب میں جاتا ہوں الحمدللہ 9 بگے رقبہ ہے میرا، جہاں میرا مرکز ہے دارالعلوم، میں بزرگوں کی برکت، میں ہمیشہ چوک پہ جا کے اترتا ہوں. صحیح. آگے واک کرتے ہو کیوں جاتا ہوں؟ دکاندار بھی کہہ رہا ہے میاں صاحب السلام علیکم، مفتی صاحب السلام علیکم. عزت ہے نا آپ کی، وقار ہے. اچھا کوئی سیاسی شخصیت ایسی جس کا آپ نے یا شاید پہلے خفیہ طور پہ نکاح پڑھایا ہو، بعد میں پتہ چل گیا ہو اور وہ بھی سارا مدعا آپ کے ذمہ آیا ہو کہ آپ نکاح خواں تھے؟ ہاتھ جوڑ کے اگر اقرار الحسن صاحب ناراض نہ ہوں تو ان کا اور عروسہ خان کے جو معاملات ہیں تو اس کی وجہ بھی میں بنا. ایک جملہ میں نے ایسا کہا کہ وہ 7.3 ملین تک چلا گیا، $7,000 کا چیک آ گیا بی بی صاحبہ کے پاس. اس کے بعد مجھ سے پوچھا گیا، میں نے کہا دیری نہ کرو، اقرار الحسن بہترین آدمی ہے. جو شادی کرتا ہے خدا کی قسم وہ شرافت والا ہوتا ہے، وہ خاندانی ہوتا ہے. مفتی عبدالقوی کی اگر ایک شادی اور متعدد نکاح ہے تو مفتی عبدالقوی شریف ہے، نکاح کرتا ہے. صحیح. اچھا نکاح اور شادیوں کی بات ہوگی تو ابھی آپ نے ریسنٹلی ایک سٹیٹمنٹ دی کرینہ کپور کے حوالے سے، تو اس کے ساتھ نکاح میں کیا صداقت ہے؟ وہ انڈیا بیٹھی ہوئی ہے، آپ یہاں پر ہیں، کبھی آپ کی ملاقات ہوئی ہے ان سے؟ نکاح والی کیا سٹوری ہے؟ اب وضو کے ساتھ رہتے ہوئے سچ بتاؤں؟ سچ بتانا ہے ڈیفینیٹلی. محترمہ 82 سے لے کے سن 2000 تک میں ہر سال، اور میں خوش نصیب انسان ہوں، میں تو جتنا نوافل پڑھ کے اللہ کا شکر ادا کروں. میرے بارے میں شیخ الازہر نے ایک جملہ کہا تھا جب میں نے ان کو اپنے حالات بتائے، پوچھنے لگے تیرا خاندان، تیرا دادا، تیرا حسب و نسب، تیرا علم، تو انہوں نے ایک لفظ عربی میں کہا تھا، اس کا ترجمہ سناتا ہوں. انہوں نے کہا کہ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ 81 سے لے کے میری ان کی آخری ملاقات ہوئی تھی سن 2011 میں. اچھا. فرمانے لگے تیرے حالات کو سننے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جو سکہ رائج الوقت ہوتا ہے وہ مفتی عبدالقوی کی جیبوں میں ہوتا ہے. یہ اوکے. 82 سے لے کے سن 2000 تک میں ہر سال، اور میرا میزبان کون ہے؟ نواب آپ بھوپال، نام بھی بتا دیتا ہوں، نواب سکندر خان. کہاں پر؟ بھوپال میں. اوکے.
حیدرآباد دکن کے اندر سب سے بڑا مذبح خانہ ہے الکبیر کے نام سے، غلام بھائی اب فوت ہو گیا، اللہ ان کو جنت میں جگہ دے، ان کا مہمان۔ اور سب سے جو مزیدار بات ہے تمہارے شعبے کی، نعیم بھائی جو پوری انڈیا کی جو انڈسٹری ہے اس کا سب سے بڑا بروکر، فلم شروع کرنی ہے تو پیسے نعیم بھائی، انویسٹر، درمیان میں نعیم بھائی، بن گئی ہے بولی میں نعیم بھائی، وہ میرا جب میزبان ہو، محترمہ ہیما مالینی صاحبہ ہوں، ایشو رائے صاحبہ ہوں، وہ جن کا گانا ہے دل بر دل بر دل بر وہ ہوں، اور یہ دونوں بہنیں ہوں، کرشمہ بھی اور کرینہ بھی، اور اس کے علاوہ بی سی ڈی ٹیم کی خواتین ہوں، اسی طرح مرد ہوں، شاہ رخ خان صاحب ہوں، سلمان خان صاحب ہوں۔ آپ ان سب سے ملے ہیں؟ اللہ اکبر! جب میری رہائش ہی حیدرآباد سے 70 کلومیٹر کے اوپر ہے فلم سٹی، دیکھو نا جس طرح میں شیشے کی طرح انگلیاں دیکھ رہا ہوں اسی طرح بتا رہا ہوں، اوکے، وہاں جناب کیا ہے، انہی کے داخل ہوتے ہی ایک فلانگ کے اوپر، دائیں ہاتھ کے اوپر، آج تک نقشے یاد ہیں، رنگین نقشے تو یاد رہتے تو ہیں۔ کب کب جاتے ہیں آپ انڈیا؟ آخری دفعہ نہیں، میں کب گئے آخری تھے؟ دفعہ 2000 میں گیا۔ تو کرینہ کپور سے نکاح والی سٹوری تو آپ نے ابھی بریک کی۔ لیکن میں نے نہیں کی، یہی تو بات ہے۔ پہلے والے بھی جو واقعات یہ سانحات ہوئے ہیں جن کو میں غلطیاں کہہ رہا ہوں، میری وجہ سے نہیں ہوئے۔ ہاں، مفتی عبدالقوی میں سرائکی بھی ہوں، خانقاہی بھی ہوں، عوامی بھی ہوں، صاحب فتویٰ بھی ہوں، اس لیے میں تو ذہن میں ایک جملہ ہے جو میرے خواجہ معین الدین اجمیری نے بتایا، چونکہ میں سلسلہ چشتیہ سے ہوں، حضرت نے فرمایا ہائے گناہ گار سے پیار کرنا ہے، گناہ سے نفرت کرنی۔ صورتحال یہ ہے کہ یہ میرا خیال میں بات ہوگی، چونکہ میں باوضو بیٹھا ہوں، یہ بات ہوگی سن 1998 کی اور 99 کی، ٹھیک ہے، کیونکہ سن 2000 میں پھر ان کی ہماری ملاقات نہیں ہوئی۔ یہ بات سناؤں تو ایک پورا پروگرام اگر اس میں رکھو تو میرے خیال میں 40 منٹ تک میں پوری مختصراً آپ بتا دیں، ہم آپ مختصراً کی یہ ہے، موجودگی کا فائدہ ہاں اٹھائیں۔ محترمہ، بات یہ ہے کہ جب کھانا تھا نا تو وہاں بمبئی کا ایک ہوٹل ہے تاج محل، ان کا ایک جناب بڑا خوبصورت قسم کا وہ شپ جو ہے نا اس میں لگتا ہے عشائیہ، یعنی رات کا کھانا۔ ٹھیک ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ میں تو یورپ بہت دفعہ گیا ہوں اور میں غلط بیانی بھی نہیں کرتا، تو ان جیسی جو شپس ہوتے ہیں نا ان میں کائنات کی ہر نعمت موجود ہوتی ہے۔ تو اس کے اندر جناب مجھے انہوں نے کہا جی آپ درمیانی سے، میرا نام سیٹھ شاہد ہوتا تھا وہاں، سیٹھ شاہد، سیٹھ شاہد انڈیا میں؟ انڈیا میں۔ اور ایک بات یاد رکھیں، میرا سرائکی خطہ ہو، سندھی خطہ ہو، ہندو لوگ ہوں، تو یہ ذرا دوسرے کو عزت دے کے خوش ہوتے ہیں۔ تو سیٹھ شاہد صاحب کو کہا گیا کہ جناب نعیم بھائی نے کہا کہ سیٹھ صاحب آپ درمیانی کرسی پہ بیٹھے، کیونکہ آپ مہمان خصوصی ہیں۔ اب میں بھی آگے صاحب فن ہوں، فنکار نہیں کہتا ہوں، صاحب فن، فنکار بھی ہیں مفتی صاحب آپ ویسے۔ اچھا، تو بہرحال صاحب فن ہوں، تو میں جب درمیانی سیٹ پہ گیا نا تو میں کھڑا رہا، انہوں نے کہا تشریف رکھیے، میں نے کہا نہیں، کہنے لگے وجہ، میں نے کہا اکبر بادشاہ کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا ان کی 2 بیویاں مسلمان تھی، 2 بیویاں ہندو تھی، جو ان کے سسرالی ہوتے تھے مسلمان ان کو دائیں طرف بٹھاتے تھے، ٹھیک ہے، اور جو ان کے سسرالی ہوتے تھے ہندو ان کو بائیں طرف بٹھاتے تھے۔ لیکن میں نے کیا جملہ بولا، میں بھی اکبر بادشاہ سے بھی بڑا، میں نے کہا ان کو دل کی طرف بٹھاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا پھر، میں نے کہا کمان، تو سب سے سینئر چونکہ شاہ رخ خان تھے، اب میں کھڑا ہوں تو ان میں پھر سینئر ترین شخصیت جو تھیں وہ ہماری کرشمہ صاحبہ تھی، میں نے کہا کمان۔ تو اسی میں 7ویں 8ویں نمبر کے اوپر کرینہ صاحبہ بھی تشریف فرما تھی۔ کرینہ صاحبہ نے سمجھ لیا کہ بھی بندہ سیٹھ بھی ہے، دبئی سے بھی آیا ہے، پاکستانی لباس بھی اچھا پہنا ہوا ہے، نعیم کا بھی بڑا اچھا دوست ہے۔ نعیم کا، ہاں زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ تو میں نے نعیم بھائی کو کہا، میں نے کہا کہ جی اب رات کے 2-2:30 بجے ہیں، تو بہرحال کوئی اچھی سی محفل ہونی چاہیے، ذرا بمبئی کا ساحل ہے، ذرا ہاں آئے ہیں، ذرا انجوائے انہوں نے کریں، کہا پتہ کون؟ ٹھیک میں ہے، نے کہا کرینہ۔ اچھا، تو اس کے بعد بہرحال تو صورتحال یہ ہے کہ انسانی زندگی کے اندر جتنی عظمتیں اللہ دے، اب کوئی آدمی اگر آپ کے پروگرام کو دیکھنے کے بعد کہتے ہیں دیکھو جی مفتی صاحب ادھر مفتی ہیں، ادھر کرینہ کا انتخاب کر رہے ہیں، بھائی جتنی اللہ کی نعمتیں ہیں ان نعمتوں کے اندر اچھی چیزوں کا چناؤ کرنا، اور میں کہہ رہا ہوں کہ یہ میری غلطی ہوگی یا غلطی ہے، لیکن اس کے باوجود بہرحال اللہ کی طرف سے ملنے والی جو نعمتیں ہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ بے شمار نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں، تم ان کو شمار نہیں کر سکتے۔ میں وہ خوش نصیب ہوں
کہ میں نے حقوق اللہ کے اندر تو غلطیاں کی لیکن حقوق العباد میں نہیں. ابھی آپ نے جس طرح ذکر کیا کہ یہ 1998 کی بات ہے جب ہاں آپ انڈیا گئے 98 تھے, اور 99 کی. ابھی 2026 چل رہا ہے, تب تو کرینہ کپور بہت چھوٹی سی ہوں گی. ہاں میرا کیسی خیال- دکھتی تھی اور نہیں، کیا دیکھو نکاح فلم- ہوا تھا آپ کا؟ نہیں میں بتاتا ہوں شباش, بڑا اعلیٰ سوال ہے. اس وقت بھی وہ فلم انڈسٹری میں آتی تھی اور 60 65 70 لاکھ روپیہ وہ اپنی فنکاری کا لیتی تھی. اچھا. اور محترم جو شاہ رخ خان تھے یہ سب سے مہنگے تھے, یہ تقریباً لیتے تھے 3 ساڑھے 3 کروڑ. اور آپ ذرا شاہ رخ خان سے اگر رابطہ ہو تو پوچھیں کہ آپ کے ہاتھ میں جو گھڑی ہے اس زمانے میں 9 لاکھ روپے میں. تو میں نے کہا کہ آپ رکھنا چاہتے ہیں تو رکھ لیں. تو انہوں نے کہا پیسے, میں نے کہا فلاں جگہ ہمارے دوست ہیں, یہ ان کی گھڑی ہے تو ان کو پہنچا دیں. تو اسی طرح ہیما مالنی صاحبہ کے ہاں میں 5 دفعہ گیا. اس وقت محمد احمد پٹیل تھے ان کے خامن, انہوں نے کلمہ پڑھا ہوا تھا. میں نے ان کو کہتا تھا مذاق سے کہ میں نے بازاری ساز و سامان نہیں کھانا, آپ اپنے ہاتھ سے بناؤ. اسی طرح جو محترمہ ہے وہ دلبر صاحبہ والی, تو ان سے بھی میں نے بہت کچھ سیکھا. تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ یہ سارے واقعات, نکاح ہوا تھا آپ کا کرینہ سے؟ اس وقت میرے علم میں یہ فتویٰ نہیں تھا جو بعد میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے اور احمد دیدات نے. راکھی ساونت سے ملاقات ہے؟ یقیناً. تو کیا نکاح کا کیا پلان ہے آپ لوگوں کا؟ دیکھو اب چاہتا ہوں دیکھتا ہوں صورتحال, کیونکہ اگر وہ میرے نکاح میں آتی ہیں تو میں تو حاضر ہوں, کیونکہ پیغام نکاح کو قبول کرنا چاہیے شرعاً, قانوناً, اخلاقاً. پاکستان زندہ باد. صحیح. لیکن آگے مستقبل ان کا کس طرح ہوگا اس کو ذرا دیکھنا ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا, جاتے جاتے ایک سوال آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی. مشروبات کا آپ نے ذکر کیا پروگرام کے دوران کہ آپ کو بہت پسند ہے, اور کچھ سٹیٹمنٹس بھی آپ کی سوشل میڈیا پہ کافی وائرل ہوئیں جس میں آپ نے جو شراب ہے اس کو حلال قرار دیا کئی موقعوں پر, اور اس کو جو حرام قرار دینے والے لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ اگر آپ اسے حلال قرار دے رہے ہیں تو کیسے؟ اسی کانٹیکس میں ایک اور سوال ایڈ آن کرنا چاہوں گی کہ سابق جو وزیر ہیں, وفاقی وزیر فواد چودھری صاحب, انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی ابھی ایک پروگرام میں, اور انہوں نے کہا کہ بھائی پاکستان میں بھی شراب خانے کھول دینے چاہیے اور جس کا دل چاہتا ہے وہ پیے, جس کا دل چاہتا ہے وہ نہ پیے. محترمہ بات یہ ہے کہ یہ تقسیم جو آپ کر رہی ہیں نا, یہ اس طرح کی تقسیم نہیں. بر صغیر کے اہل فتویٰ اور اہل علم سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں, ان سے میرے پروگرام کے بعد فون کریں کہ الخمر جسے شراب اور دارو کہتے ہیں مفتی وہ صاحب کیا ہے. آپ کے بیٹھے ہوئے ہم کیوں کال کریں؟ ہم اسی لیے آپ سے نہیں، جاننا میں چاہ رہے بتا ہیں. رہا آپ ہوں، نے اس بتا سے رہا ہوں. کلیئر کیا کہ یہ حلال ہے, وہ کیوں حلال ہے؟ سنیں. شراب حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے, جس کا نام کیا ہے, خمر ہے عربی میں, اور دارو ہے ہمارے بر صغیر میں, اس کا ایک قطرہ بھی حرام ہے. ٹھیک ہے. تمام مفتیان کرام کی یہی رائے ہے. ٹھیک ہے. آگے فرق کیا ہے کہ جی ٹی روڈ کون سا ہے اور موٹر وے کون سا ہے. ٹھیک ہے. تمباکو والے پان کو تو ڈال دیا گیا جی ٹی روڈ پہ, نسوار کو بھی ڈال دیا گیا جی ٹی روڈ پہ, اور بیچاری جو الکوہل ہے اس کو ڈال دیا گیا موٹر وے پہ. ٹھیک ہے. دیکھیں میں بڑی اس میں شراب حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے, بھئی یہ شراب ہے ہی نہیں, شراب نہیں ہے یہ کیا ہے؟ الکوہل ہے. اچھا, کیا فرق ہوتا ہے شراب میں الکوہل؟ وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ مفتی صاحب سے آپ فون کر کے پوچھیں کہ الخمر کیا ہے, جب وہ کہیں نا یوں ہو وہ ہو, جوسز ہوں, فروٹ ہوں, ان کو 2/3 تک خشک کیا جائے, یہ کیا جائے, وہ کیا جائے, تو آپ کہیں کہ مفتی عبدالقوی صاحب قبلہ تو جناب مری والی فیکٹری میں دیکھ کے اپنے آنکھوں سے الکوہل کو بھی بنتے ہوئے اور بیئر کو بھی بنتے ہوئے, اور آگے جناب دیکھتے آج بتا دیں ناظرین کو فرق کیا ہے. خمر جو ہے وہ جوسز سے بنتی ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے بننے کی پوری تفصیل بھی ہماری کتب احادیث میں موجود ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو الکوہل ہے یہ اصل میں مجھے سوال آیا تھا چیمبر آف کامرس کا ان 12 اسلامی ممالک سے جو اسلامی ہے, اور مجھے فخر ہے, بڑی جرأت کے ساتھ کہہ رہا ہوں, حالانکہ میں مسئلہ کی بات نہیں کرتا. یہ 12 اسلامی ممالک جو ہیں جن کے میں 65 کروڑ مسلمان, میرا ہم عقیدہ بھی ہے, میرا ہم مسلک بھی ہے, میرا ہم مذہب بھی ہے, چونکہ فقہ حنفی کا مرکز یہی علاقہ تھا. ٹھیک ہے. انہوں نے مجھ سے سوال کیا تو میں فیکٹری میں گیا, آگے میرا استقبال ہوا, 2.25 گھنٹے میں وہاں رہا. گنے کے رس سے لے کے مختلف ڈبے, مختلف پیکنگ جس میں فریش جوسز پڑے تھے, کوئی امرود, کوئی انار, کوئی یہ, کوئی وہ. میں نے جب دیکھا کہ اس کے اندر تو یا کیمیکل ہے, یا گنے کا جوس ہے, یا فریش جوسز ہے, اس میں کون سی چیز ایسی ہے جس کو میں مفتی عبدالقوی کہوں کہ یہ خمر ہے, یہ شراب ہے, اور دارو ہے, اور حرام ہے. ایک ہی جملہ میں نے کہا, آج بھی کہہ رہا ہوں, 2 سے 2.5 کروڑ اردو بولنے والا, تازہ میں سفر کر کے آیا حسین کا اور کراچی, ٹھیک ہے. اور اس میں کئی مفتیان کرام, کئی امام اہل سنت, ان میں سے کچھ حضرات دنیا سے چلے گئے,
ان سے میں نے علیحدہ علیحدہ 5 مرتبہ یہ ان کو کہا ذرا مجھے تمباکو والا پان عنایت فرمائے، کیونکہ جو آدمی تحقیقی اور ریسرچی ہوتا تھا اس کو فتویٰ دینے سے پہلے یقین کریں محترمہ، جی 2 سے 2.5 منٹ کے بعد سر چکرایا. ٹھیک ہے پٹھان مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے. پٹھان زندہ باد. 4.5 کروڑ جو میرا پٹھان ہے اس کے اندر بڑے بڑے ائمہ، اساتذہ، خطبہ، مفتی، فلاں دونوں طرح سے نسوار استعمال کی جا رہی. تو فرق کیا ہے؟ وہ حلال ہے یہ ہاں میں بتا رہا ہوں نا، وہ اسی نقطے کی طرف ماشاءاللہ. وہ بھی میں نے 3 مرتبہ استعمال کی ہے. بڑی اعلیٰ قسم کی ایک پیکنگ، انہوں نے کہا جی یہاں ذرا رکھ لیں. 2 سے 2.5 منٹ کے بعد ایسے معلوم ہوتا تھا کہ یہاں ذائقہ بھی خراب ہو رہا ہے، آگ بھی لگ رہی ہے، اور مفتی صاحب کی ٹانگوں میں طاقت بھی ختم ہو رہی ہے اور دماغ بھی. اب وہی اعلیٰ بات ایک جملے میں. ٹھیک ہے. اگر اردو بولنے والوں میں مفتی اعظم پاکستان اور فلاں، اور اسی طرح ہمارے 4.5-5 کروڑ کے پٹھانوں میں نسوار حلال ہے، دلیل ان سے پوچھ لیں. اسی کے ضمن میں الکوہل بھی آ جائے گی، اسی میں جناب ہماری باقی وہ مشروبات بھی آ جائیں. ٹھیک ہے. چلیں بہت بہت شکریہ مفتی عبدالقوی صاحب آپ کا وقت دینے کا. سو ویورز آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم نے ذرا روٹین سے ہٹ کے باتیں کی، وہ باتیں جو کہ سوشل میڈیا پہ بہت گردش کر رہی ہوتی ہیں، چاہے ادھر ادھر سے جانے کے بجائے کیوں نہ مفتی عبدالقوی صاحب کو اپنی پروگرام میں بلایا جائے، ان سے ان باتوں کی جو وضاحت ہے وہ طلب کی جائے. تو جاتے جاتے ایک بڑی خبر جو ہے وہ مفتی عبدالقوی صاحب دے کر گئے ہیں کہ بھئی راکھی ساونت کے حوالے سے جو نکاح کا ابھی تک کا جو دعوت نامہ ہے اس کو کنسیڈر کر رہے ہیں یہ، اور آنے والے دنوں میں دبئی میں غالباً ان کا جو نکاح ہے وہ بھی ہو سکتا ہے راکھی ساونت سے. اور دیکھنا یہ ہے کہ مفتی صاحب شادیانے بجاتے ہوئے پاکستان میں کب آتے ہیں. سو آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں. ٹل دین اللہ حافظ.